خوش آمدید لسنرز. Today I am going to start second episode of کبھی تو پاس میرے آؤ از قلم ایمن نعمان. اے لڑکی ادھر تو آ ذرا. تائی بیگم نے محمل کو آواز دی جو جانا کے لیے نوڈلز بنانے کچن میں جا رہی تھی. جی تائی بیگم، میں بس ابھی آتی ہوں. جانا بھوکی ہے، اس کے لیے نوڈلز بنا کے. وہ جلدی سے بولی کیونکہ جانا نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، مگر ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ تائی بیگم کی غصے میں چنگھاڑتی آواز حویلی کے ہول کمرے میں گونجی تھی. محمل سہم سی گئی. لڑکی، تم ایک بات کان کھول کر سن لے ہماری. اگر تم نے آئندہ میری بات کو نظر انداز کیا تو میں تمہارا وہ حال کرے گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی. اور جانا کو چھوڑو، ہر وقت اس کا منہ بکری کی طرح چلتا رہتا ہے. ماں تو اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے ہمارے سینوں پر مونگ ڈلنے کے لیے. وہ بالے جان بن کے رہ گئی ہے یہ بچی تو. جانا کے لیے ایسے الفاظ وہ اکثر و بیشتر سنتی رہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں جب جب جانا کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا محمل کا دل خون کے آنسو روتا. کبھی کبھار تو محمل کا دل چاہتا کہ بولنے والے کو منہ توڑ جواب دے، مگر ایسا کرنا اس کے بس میں نہ تھا. اس سب میں جانا معصوم کا بھی کیا قصور تھا؟ آخر بھلا ہو جو ہر وقت اس کے لیے اس طرح کے الفاظ تائی بیگم بولا کرتی تھیں. اب تم کس سوچ میں پڑ گیا ہے؟ جاؤ اور جا کر یہ سب چیزیں کشمالہ کے کمرے میں رکھ کر آؤ اور اس سے کہو ہم کو جلدی سے سائز وغیرہ بتائے شام سے پہلے. سمجھ گیا تم کو کہ کشمالہ سے کیا کہنا ہے؟ اور 4 دن بعد اس کی رخصتی ہے، عید کے 5ویں دن. یاد رکھنا حویلی میں بہت کام ہے، سمجھ لو یہ بات. اور ہر وقت کام چوری مت کرتی رہنا جانا کی آڑ میں، نکمی نہ ہو تو. تائی بیگم نے اپنے خاص پشتو زبان میں بولتے ہوئے منہ میں نسوار دبایا. لہجہ حد درجہ کرختگی لیے ہوئے تھا. انہوں نے ہمیشہ کی طرح کڑوی کسیلی سنا ڈالی تھی محمل کو. اتنی بے عزتی سہنے کے بعد وہ بہت دل برداشتہ سی ہو گئی. اندر ہی اندر آنسو پیتے ہوئے اس نے کشمالہ کے کمرے میں لے جانے والا سامان اٹھایا. کشمالہ کے لیے تائی بیگم نے برات کے دن پہننے والا سرخ رنگ کا خاص پٹھانی طرز کا بنا نفیس سا کام والا شرارہ اور اس کے ساتھ خان گھرانے کی روایتی زیورات بھی بھیجے تھے. 1-2 دفعہ کھٹکا کرنے کے بعد اجازت ملتے ہی محمل نے دروازہ وا کیا تھا. سامنے کشمالہ بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائے حسب حال موبائل ہاتھ میں لیے خواہ مسکرائے چلی جا رہی تھی. کشمالہ کی شادی اس کے سگے ماموزاد سے طے پائی تھی. وہ اس کی بچپن کی منگ تھی. میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ دروازے کو نوک مت کیا کرو محمل، مگر تم ہو کہ ہمیشہ یہی کرتی ہو. وہ بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائے موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی کسی سے باتوں میں مصروف تھی. محمل اس کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی تھی. اس کے خیال میں کشمالہ اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر رہی تھی، اور پھر اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہ تھی کیونکہ 4 دن میں اس کی شادی بھی ہو جانی تھی. اگرچہ خان گھرانے میں لڑکیوں کو موبائل رکھنے کی اجازت نہ تھی، مگر یہ بات محمل جانتی تھی کہ کشمالہ کے پاس فون ہے. کشمالہ نے اس کو یہ راز رکھنے کے لیے ہی کہا تھا. وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ کہنے کی اس کی اوقات ہی کیا تھی آخر؟ اسی لیے بس خاموش ہو گئی. تائی بیگم کے موازنہ میں کشمالہ کا رویہ محمل کے ساتھ بہت ہی اچھا اور پرخلوص تھا. کشمالہ محمل کو بہت محبت سے رکھا کرتی، بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی. مالا آپی، یہ تائی بیگم نے آپ کے شادی والے دن پہننے والا لباس اور زیورات بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ آپ اس کو پہن کر دیکھ لیں اور جو بھی کمی بیشی ہو بتا دیں. کشمالہ کے میسج کرتے ہاتھ لمحے بھر کو تھم سے گئے تھے. چہرے پر موجود کچھ پل والی شوخی کی جگہ اب ویرانی نے ڈال لی تھی. تاریک سایہ اس کے چہرے پر ایک منڈلانے لگا تھا. پلیز مالا آپی، تم جلدی سے پہن کے دیکھ لو ورنہ تائی بیگم کا غصہ مجھ پر ہی نکلے گا اگر دیر کر دی تم نے تو. وہ تائی بیگم کے عتاب کا نشانہ ایک دفعہ پھر سے بننے کی ہرگز بھی روادار نہ تھی، اسی لیے پریشانی سے گویا ہوئی. یار میرا بھی موڈ نہیں ہے، ایک کام کرو تم پہن کر دیکھ لو، اور ویسے بھی تمہارا اور میرا ناپ بالکل ایک جیسا ہے. بلکہ چلو ایک کام کرتے ہیں، تم جلدی سے چینج تو کر کے آؤ ذرا. کشمالہ نے اس کے آگے اپنا عروسی جوڑا رکھا تھا. وہ ناسمجھی سے کشمالہ کو دیکھتی رہی، مگر جیسے ہی کشمالہ کے کہنے کا مطلب اس کے پلے پڑا وہ تو جیسے سرد پڑ گئی تھی.
بوکھلاہٹ اس کے ہر انداز سے نمایاں تھی، مگر کشمالہ نے اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کی ایک نہ سنی اور اس کو ڈریسنگ روم میں دھکیل کر ہی دم لیا۔ کچھ ہی دیر میں کشمالہ نے محمل کو دلہن کی طرح سے سجا ڈالا تھا۔ مالا آپی، یہ کیا کیا ہے آپ نے تو مجھے بالکل دلہن ہی بنا ڈالا ہے۔ محمل اپنا سجا سورا سراپا شیشے میں دیکھ کر جھیپ سی گئی تھی۔ چہرے پہ بہت انوکھا سا روپ آیا تھا اس کے۔ کشمالہ کا ارادہ اس کی تصویر لینے کا تھا، مگر جانا روتی ہوئی اس کو ڈھونڈتی کشمالہ کے کمرے میں آن پہنچی تھی، کیونکہ محمل کے بعد کشمالہ ہی تھی جو اس کا خیال رکھا کرتی تھی۔ ارے جانا گڑیا، میں بس آ ہی رہی تھی آپ کا کھانا لے کر، محمل نے جانا کو خفا دیکھ کر بوکھلا کر کہا تھا۔ نہیں، آپ بہت گندی ہو۔ جانا کو بھوک لگی تھی اور مہمی نے اس کو کھانا نہیں دیا ہے۔ بس بابا جانی کو شکایت کروں گی کہ مہمی گندی فرینڈ ہے جانا کی بہت۔ وہ پھولے گالوں کو مزید پھلا کر نروٹھے پن سے گویا ہوئی تھی۔ مالا آپی، دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا جانا بھوکی ہے، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ وہ مالا سے خفا ہوئی۔ جانا پہ ترس بھی آیا تھا، اگر اس کے پاس اس کی ماں ہوتی تو کیا جانا اب تک بھوکی رہ سکتی تھی؟ وہ پریشان ہوئی، کیونکہ اتنا سج سور کر کچن میں کیسے جا سکتی تھی؟ اور پھر تائی بیگم یا پھر کوئی ملازم وغیرہ اس کو مالا کے نکاح کے جوڑے اور زیورات پہنے دیکھ لیتا تو قیامت برپا ہو جانی تھی پوری حویلی میں۔ کشمالہ نے محمل کی روتی بسورتی شکل دیکھ کر جلدی لپسٹک کو آخری ٹچ دیا اور خود جانا کے لیے نوڈلز بنانے کے لیے کچن میں جانے سے پہلے ہار اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ بس یہی پہننا باقی تھا اور سر پہ دوپٹہ پن کر کے سیٹ کرنا تھا۔ یہ پکڑو، بس یہ گلے میں پہننا باقی ہے اور دوپٹہ سر پر سیٹ کرنا رہ گیا ہے، پھر خوبصورت تصاویر لوں گی، تمہاری مزہ آئے گا، دیکھنا پھر کیسی ماڈل لگو گی۔ کشمالہ کو ہمیشہ سے بیوٹیشین بننے کا شوق تھا، مگر حویلی کی روایات کی وجہ سے اپنا یہ شوق محمل پر ہی پورا کر لیتی تھی۔ بس وہ گلے میں پہننے والا سچے موتیوں کا ہار اس کے ہاتھ میں تھما کر چلی گئی تھی۔ کہنے کو تو وہ نوکرانی سے بھی کہہ سکتی تھی، مگر پھر بات تائی بیگم تک پہنچ جانی تھی، اسی لیے محمل کو جانا کے پاس بیٹھا کر خود ہی اس کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اچھا، بس اب تو آپ کا کھانا آ رہا ہے نا گڑیا، پھر آپ کی مہمی آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی۔ محمل نے دو زانوں بیٹھ کر جانا سے کہا، مگر جانا خاصی خفا تھی۔ ایک دم غصے میں محمل کے ہاتھ میں پکڑا ہار اپنے ہاتھ میں چھین کر پکڑا تھا اور کشمالہ کے کمرے سے باہر کو بھاگی تھی۔ نہیں، ایسا مت کرو جانا، پلیز واپس آ جاؤ گڑیا میری۔ محمل خوف زدہ ہو کر جانا کے پیچھے بھاگی۔ اس کو اپنا دوپٹہ تک اٹھانے کی مہلت نہ مل سکی تھی۔ بس دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں جانا انجانے میں تائی بیگم کو ہی نہ ہار پکڑا دے۔ جانا کوریڈور تیزی سے عبور کرتی ہوئی کامل کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس کے کمرے میں جا گھسی تھی۔ محمل تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ جانا گڑیا، اب تو اپنی ناراضگی ختم کرو میری جان، یہ مجھے دے دو، میں آپ کو ڈھیر ساری چاکلیٹس دوں گی۔ کامل کا کمرہ خالی تھا، وہ کم ہی گھر پر نظر آتا تھا۔ کامل کو اس کے کمرے میں نہ پا کر محمل نے سکون کا سانس بھرا تھا کہ اس وقت حویلی میں موجود نہ تھا، ورنہ اس کو دلہن کے روپ میں دیکھ لیتا تو کتنی سکھی ہونی تھی۔ محمل ابھی ٹھیک سے اطمینان کا سانس فضا میں خارج بھی نہ کر پائی تھی کہ جانا کو شرارت سوجی اور وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر کو نکلی تھی۔ ہار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر جانے سے پہلے وہ محمل کو کامل کے کمرے میں بند کر گئی تھی۔ حویلی کے دروازوں میں باہر بھی دروازے کے بیچوں بیچ کنڈی نصب تھی۔ وہ کمرے سے باہر لگا کر جانا محمل کو اندر بند کیے باہر کو بھاگ چکی تھی۔ کھٹ سے کمرے سے ملحق اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا تھا اور کامل کو اسٹڈی روم سے نکلتا دیکھ کر محمل کے سینے میں مکید ننھا سا دل ایک دم سے بہت تیز رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ دھڑکنوں نے ایک نہ تھمنے والا شور سا برپا کر ڈالا تھا محمل کے پورے وجود کے اندر۔ محمل کو لگا تھا جیسے آج اس کے اندر چھپا محبت کا بھید عیاں ہو جانا ہے۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ کانپ اٹھی تھی۔ یہ تو وہ راز تھا جو وہ اپنے سے بھی شیئر کرنے سے گریزاں تھی۔ اس نے بہت ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، مگر سامنے کھڑا شخص شاید کسی سحر میں جکڑ چکا تھا۔ آنکھوں سے پھوٹتی روشنی محمل کے پورے وجود کو جیسے گلنار کر رہی تھی۔ کامل کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اپنے مضبوط قدم اٹھاتا عین گھبرائی بوکھلائی سی محمل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔
اس کے لیے محمل کا یہ روپ بہت نیا اور انوکھا سا تھا، تو گویا اس کی ننھی منی آج اتنی بڑی ہو گئی کہ دلہن کے روپ میں پریوں کا سا حسن چرائے اس کے سامنے کھڑی، مارے حیا اور خفت کے زیر اثر پوری طرح سے دلہن بنی نظر رہی تھی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ کامل کو لگا جیسے قدرت کا سارا حسن اس وقت محمل کے معصوم چہرے پہ سمٹ آیا ہو۔ کامل آگا وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی ساری صورتحال اس کے خلاف ہو بیٹھی تھی، یا پھر شاید وقت نے اس سے بغاوت کر ڈالی تھی۔ جو بھی تھا بہت خاص تھا ان پلوں میں۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کامل اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ کو واضح محسوس کر رہا تھا۔ نظر ہنوز اس کے دلکش چہرے پر جمائے وہ خواب کسی کیفیت میں استفسار کر رہا تھا۔ دوسری طرف محمل اپنے سامنے کھڑے اس مکمل وجاہت کے حامل شخص کی آنکھوں میں خود کے لیے ایک نہ سمجھنے والا چشم دیکھ کر الٹے قدم کمرے کے بند ہوئے داخلی دروازے سے جا لگی تھی۔ جانے کیوں کامل کی بولتی آنکھیں اس کو سہما سی گئی تھی۔ کوئی بہت بڑا بھید تھا چھپا اس پل کامل کی بولتی آنکھوں میں۔ کہیں وہ اس بھید سے آگاہ تو نہیں ہو گیا تھا جو وہ اپنے اندر ایک عرصے سے چھپائے بیٹھی تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی محمل کا سارا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ میں وہ آپ کے پاس کام سے آئی تھی، وہ بوکھلاہٹ میں جو منہ میں آیا تھا بولے گئی تھی، مگر پھر جیسے ہی اس کو اپنے کہے کا اندازہ ہوا، اس کے دونوں ہاتھ ایک اپنے لبوں پر جا ٹھہرے تھے، اس انداز میں کہ اب محمل کے ہاتھوں کے پیچھے لب بے بس سے تھے۔ سونے کی چوڑیوں نے چھن چھن ایک خوبصورت سا ارتاش پیدا کر کے کمرے میں تاری مانی خیز سناٹے کو توڑا تھا۔ بے بسی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ کام کی نوعیت جان سکتا ہوں؟ وہ بہت گہرے تولتے لہجے میں گویا ہوا۔ محمل کو لگا جیسے یہ لمحہ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ انجان تھی کامل کے اس سنجیدہ لہجے اور بولتی آنکھوں سے، مگر آج اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا جو محمل کو اس سے نظریں ملانے سے روک رہا تھا۔ چائے کا پوچھنے آئی تھی۔ محمل کو لگا آج اس کی زبان جیسے اس کے قابو میں نہ تھی، بس خود سے ہی راگ الاپنے پہ تلی ہوئی تھی۔ کیا تم میرے لیے اتنی سچ سنور کر چائے بناؤ گی؟ اگر ہاں تو میں ایسی چائے ہر روز پینا چاہوں گا۔ وہ سوال کے بدلے میں سوال کر گیا تھا۔ نظریں ہنوز محمل کے حسین چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھیں، گویا جیسے پلٹنے سے انکاری ہوں۔ وہ بے خود سا ہو کے کسی شہر میں جکڑا محمل کے بہت قریب جا کر کھڑا ہوا تھا، اتنا کہ بآسانی محمل کی شور زدہ دھڑکنوں کی آواز اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں، مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے چھونے سے تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ میری شدتوں کو برداشت کر سکتی ہوں محمل، کیا تم؟ وہ مہکتے بہکتے لہجے میں بے بس سا بولا تھا، اور ساتھ ہی بے خودی کے عالم میں محمل کی کمر میں بازو حائل کر کے اس کو خود کے بے حد قریب کر ڈالا تھا۔ کامل آگا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ محمل کو اپنی آواز خائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ کامل کا یہ انداز اس کے لیے نیا اور بہت عجیب تھا۔ محمل اس سے کم از کم اس طرح کی امید ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ کامل کا مقام اس کے دل میں بہت اونچا درجہ رکھتا تھا، مگر یہ کیا تھا؟ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ اس سے؟ کہیں وہ بھی حویلی کے باقی مردوں کی طرح ہوس پرست تھا؟ کئی اندیشوں نے ایک ساتھ اس کے دل و دماغ میں گھر کر ڈالا تھا۔ محمل کے وجود سے وقت گزاری کرنا چاہتا تھا، یا پھر محمل تم نے آج مجھے بے بس کر دیا ہے۔ کامل اس وقت شاید کسی پرفسوں لمحوں کی گرفتار میں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس محمل اس کو خود میں جکڑ رہی تھی، اور وہ محمل کو ساتھ لگائے ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ آج وہ ایسا ہرگز نہ تھا، مگر محمل سے دلی تعلق کچھ ایسا تھا کہ وہ نہ جانے کیوں اس کے لیے روز اول سے وہ ایسے ہی تھا، حد درجہ حساس۔ اس کے نزدیک بس محمل اس کی تھی، صرف اور صرف کامل کی۔ محمل، کامل آگا، مجھے چھوڑ دیجیے، جانے دیں مجھے، وہ التجا کر رہی تھی، مجھے جانے دیں۔ بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو یو رائٹ ناؤ ڈیئر مہمی، یو آر اونلی جسٹ مائن مہمی۔ یہی نہیں، میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ تمہارا یہ روپ کوئی اور دیکھے یا پھر تمہیں سراہے۔ کامل آج جیسے اپنی جذبات کو بے قابو ہونے سے نہ روک سکا تھا۔ میں آپ سے ہرگز بھی
اس طرح کی امید نہیں کر سکتی تھی آغا۔ آپ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ محمل کو ایک لخت ہی لگا تھا کہ اس کی محبت نے اس کو دھوکہ دے ڈالا ہے۔ ایک ایسے شخص سے محبت کی تھی اس نے جو اپنے نفس پر ہی قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ اتنا دکھ تکلیف تو اس کو اس روز بھی نہ ہوئی تھی جس روز کامل شادی کے بعد ایک بیٹی کو حویلی لے چلا آیا تھا، اور دوسری طرف نہ کامل تھا جس کے جذبات اور احساسات بالکل ہی الگ تھے۔ وہ محمل کے لیے بہت پاکیزہ محبت رکھتا تھا اپنے دل میں۔ بس محمل پہلے بھی اس کی تھی، آج بھی اس کی ہے اور ہمیشہ اس کی ہی رہے گی۔ ایک دم وہ اس پر جھکا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں لگا ننھا سا کلیچر نکال کر اس کے بال پشت پر بکھیر ڈالے تھے۔ محمل کے وجود میں اچانک بجلی سی دوڑی تھی، اور جتنی طاقت اس میں تھی اس نے تمام تر کا استعمال کر کے کامل کو خود سے دھکا دینے کے انداز میں دور کیا تھا۔ آپ بھی ایسے ہی ہیں جیسے باقی کے لوگ ہیں، جابر آغا جیسے۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، بہت شدید نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ آج سے پہلے اتنی ہی شدید محبت کرتی تھی، مگر آج آپ کا یہ روپ مجھے آپ سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کروا گیا ہے۔ یا یہ سمجھ لیں کہ آپ سے محبت کا بھوت میرے سر سے اتر گیا ہے، اور یہ سب آپ کے ہی کرم کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، میری آنکھیں کھول دی ہیں آج آپ نے۔ وہ روتے ہوئے بے دھیانی میں اپنے دل کا بھید آج بیاں کر گئی تھی۔ یہ وہ راز تھا جو وہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے خود سے بھی چھپائے پھرتی تھی، مگر افسوس آج وہ ہو گیا تھا جو وہ کبھی تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ محمل کے اس طرح پھٹنے سے کامل ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ محمل میری بات سنو، دیکھو تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے۔ نہیں کامل آغا، میں آج ہی تو آپ کو صحیح سمجھی ہوں۔ آج ہی تو مجھے پتہ چلا ہے آپ کتنے بلند ہیں اور آپ کی خواہشات بھی کتنی عظیم ہیں۔ 19 سالہ محمل کو وقت نے بہت بڑا کر ڈالا تھا اپنی عمر سے۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی جب کامل نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں فضول میں اپنی عزت کا جنازہ نکال رہی ہو؟ میرا کچھ نہیں جائے گا، میں مرد ہوں، مگر تم بدنام ہو جاؤ گی۔ مت کرو اپنے ساتھ ایسا۔ میں مانتا ہوں مجھ سے جذبات میں بہت غلط ہو گیا ہے، مگر میرا یقین کرو میں ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا۔ جذبات میں آ کر آپ یہ سب کر گئے ہیں، اپنی حدود پار کرنے کے در پر ہو گئے ہیں آپ۔ اگر آپ کے جذبات مزید بہک گئے تو آپ کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں میرے ساتھ۔ مجھے جانے دیں، مجھے جانا ہے، اور آئندہ پلیز کوشش کیجیے گا کہ میرا اور آپ کا آمنا سامنا نہ ہو سکے۔ محمل جو ہوا اس کو بھول جاؤ، یہ سمجھ لو کہ وہ خواب تھا۔ وہ اب بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندر سے جتنا تعصب اس کے دل میں تھا اس وقت بیان نہیں کر سکتا تھا، مگر جو ہو گیا اب اس پہ ماتم کرنے کی بجائے اس کو آگے کی صورتحال کی فکر تھی، کیونکہ اگر محمل کی چیخ و پکار سن کے کوئی باہر سے آ جاتا تو اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا، وہ تو مرد تھا، مگر محمل کی عزت کا جنازہ نکل جانا تھا، اور گھر کے افراد میں جو تماشا برپا کر کے محمل کی عزت کو داغدار کیا جاتا وہ الگ۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا حویلی کے اصول و قوانین کو، اور محمل اس وقت جیسے اپنے آپ میں نہ تھی، وہ اب اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، مگر تم شور نہیں کرو گی، خبردار اگر تم نے شور شرابہ مچایا تو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وارننگ دیتے ہوئے انداز میں گویا ہوا تھا۔ میں دروازہ کھول رہا ہوں، تم خاموشی سے باہر چلی جانا، اور یاد رکھنا آئندہ اس روپ میں کبھی بھی کسی کے سامنے مت آنا۔ بہت جلد میں تمہیں خود اپنے بیڈ روم میں اس روپ میں لے کر آنے والا ہوں۔ اور آخری بات، تم میری ہو، اب سے نہیں، جس دن تم اس دنیا میں آئی تھی اس دن سے تم میری ہو۔ تمہیں دیکھنے، تمہیں چھونے اور سراہنے کا حق بس مجھے ہے، صرف مجھے۔ انگشت شہادت بلند کر کے ایک ایک لفظ چبا چبا کے ادا کیا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ شادی شدہ مرد ہو کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرا شادی شدہ ہونا یا نہ ہونا یہ بات میٹر نہیں کرتی، یہ میرا مسئلہ ہے، اور پھر مرد پہ 4 شادیاں جائز ہیں۔ وہ سختی سے گویا ہوا تھا۔ بس انہی معاملوں میں آپ کو اسلام اور جائز اور ناجائز کیوں یاد آ جاتا ہے؟ اسلام نے تو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، بہت کچھ سمجھایا ہے، مگر اپنی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں اسلام کو بیچ میں لانا بہت ضروری ہے۔
بس محمل، میری برداشت کا امتحان مت لو۔ اگر زیادہ بحث کرو گی تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ میں نکاح پڑھوانے میں دیر نہیں کروں گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ابھی خاموشی سے اپنی راہ لو۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی محمل پر غصہ نہیں کیا تھا، مگر اس وقت صورتحال کو قابو کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے لہجے کو سخت کر کے بولا تھا۔ جانتا تھا محمل ہمیشہ سے اس کے لیے اس لہجے سے خوف زدہ رہا کرتی تھی۔ محمل کو سائڈ پہ کر کے کامل نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر یہ کیا، دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ تو گویا ابھی مزید امتحان باقی تھے۔ یہ دروازہ باہر سے کس نے بند کیا ہے؟ کئی دفعہ کوشش کرنے کے بعد محمل کے کانوں میں کامل کی پریشان سی آواز گونجی تھی۔ مجھے پتا ہے دروازہ باہر سے بند ہے، تو پھر اتنی دیر سے مجھے دروازہ توڑتے ہوئے دیکھ کر بتا نہیں سکتی تھی کیا؟ کامل گرایا تھا۔ کس نے بند کیا ہے دروازہ؟ وہ اب لب بھیچے اس کو نظروں کے حصار میں لیے پوچھ رہا تھا۔ جانا نے بند کیا تھا۔ محمل کو اپنی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حیرت سے کامل نے محمل کو دیکھا تھا، مگر محمل کا لٹھے کی مانند سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ مزید کچھ پوچھ نہ سکا، کیونکہ محمل نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ چائے کا پوچھنے آئی تھی، مگر یہاں تو ماجرا کچھ اور ہی معلوم ہو رہا تھا کامل کو۔ تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ کامل اس کو تسلی دیتا ہوا اب دروازے کو کھولنے کی ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میرے مالک؟ میری تو خیر ہے، مگر محمل کی عزت پہ کوئی حرف نہ آنے دینا میرے خدا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے دیکھ کر کامل نے دل میں دعا کی تھی، جبکہ محمل اب آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ کامل کے کمرے میں اس کی موجودگی اور پھر تنہائی اس کو مار دے رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح کامل کے سامنے سے غائب ہو جائے یا اس کمرے سے بھاگ جائے، مگر اب یہ خواب ہی لگ رہا تھا اس کو۔ کچھ دیر قبل والے غصے نے اب کمرے میں سکوت اور معنی خیزی سی خاموشی پیدا کر ڈالی تھی۔ کیا کروں یار، یہ تو کسی طور بھی کھلنے کو نہیں ہے۔ لگتا ہے کسی کو آواز دے کر بلانا پڑے گا، مگر یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ پلٹ کے محمل کے خوف زدہ چہرے کو دیکھتا صوفے پر بیٹھ کر اب سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کامل آگا، مجھے یہاں سے باہر جانا ہے بس۔ وہ ایسے ضدی لہجے میں گویا ہوئی جیسے سب کچھ کیا دھرا کامل کا ہی تو تھا۔ جانتا ہوں میں بہت اچھی طرح تمہارے خدشات کو، بے فکر رہو۔ جب تک میں تمہیں آفیشلی اپنے نام نہ کر لوں تب تک تمہیں چھونے کی جسارت نہیں کروں گا۔ وہ سگریٹ کی مانند خود بھی سلگ اٹھا تھا۔ محمل کی بے اعتباری دیکھ کر، کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث محمل نے اپنے سینے سے تکیہ چپکایا ہوا تھا، جبکہ کامل کے اس طرح بے جھجک کہنے پر وہ شرم سے پانی پانی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی تھی۔ تمہیں مجھ سے فرار چاہیے نا؟ میرا وجود، میرا کمرہ تمہیں کاٹنے کو دوڑ رہا ہے بہت۔ کامل نے غصے میں ہاتھ ٹیبل پر دے مارا تھا۔ محمل اس کے اتنے شدید رد عمل پر وحشت زدہ سی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہاں ہو رہی ہے گھٹن مجھے آپ کی موجودگی سے، دل بند ہو رہا ہے میرا اس کمرے میں، سمجھے آپ؟ سمجھ تو میں واقعی بہت سی باتوں کو آج رہا ہوں محمی ڈیئر۔ آپ اور آپ کی آلودہ سوچ۔ آغا صاحب، انسان خود ہی اپنے آپ کو بلندی پر چڑھاتا ہے اور خود ہی دھڑام سے گرا بھی دیتا ہے، اور آپ آج خود کو میری نظروں سے گرا چکے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ محمی اتنا ہی بولو جتنا بعد میں برداشت کر سکو، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ اشتعال امیز لہجے میں گویا ہوا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ پاگلوں کی طرح سر توڑ کوشش کر رہا تھا دروازہ توڑنے کی، تو کبھی کھولنے کی تگ و دو میں مصروف ہو جاتا تھا۔ تھک ہار کر وہ ابھی سگریٹ کے چند ہی کش لے سکا تھا، مگر محمل کی چلتی زبان نے گویا جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام سر انجام دے ڈالا تھا۔ وہ مزید بھڑک اٹھا۔ محمل نے شکوہ کنہ نظروں سے کامل کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کامل سے شدید محبت کرتی تھی، مگر آج کامل کے جذبات نے اس کو نفرت کرنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ اب مجھے اس طرح مت گھورو، میں تمہیں شکار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، مگر لگتا ہے تم مجھے اپنی انہی ہرنی جیسی قاتل آنکھوں سے گھائل کرنے کا پکا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ محمل کی سوجی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ایک دم نرم پڑا تھا اور نرمی سے اس کو مخاطب کرنے لگا۔ محمل کا ایک ایک آنسو اس کے اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنا اختیار ہے آپ کو اپنے نفس پر اور خود پر، یہ میں اچھی طرح سے دیکھ چکی ہوں اور جان بھی چکی ہوں۔ محمل کا لہجہ طنز سے خالی نہ تھا۔
مجھے آج آپ سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہو رہی جتنی میں خود سے آج شدید ترین نفرت محسوس کر رہی ہوں خان۔ شدید محبت کرنے والوں سے محمل ہم چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتے۔ اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دے کر مت پچکارو گڑیا۔ وہ اس کی ناسمجھی پر ہنستے ہوئے کہتا اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پہ آن کھڑا ہوا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، خبردار میرے قریب مت آئیے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تکیے کو مضبوطی سے پکڑے پیچھے کی طرف کھسکتے ہوئے لڑکھڑاہٹ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ کامل کو ایک دفعہ پھر سے اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر موجود پا کر محمل کا بچا کچا اطمینان بھی رخصت ہو گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں خوف لیے سہمے لہجے میں گویا ہوئی تھی، خوب کہی مہمی تم نے بھی یار۔ میں تم سے اس وقت دور نہ رہ سکا تھا جب تم محض 2 گھنٹے کی بھی نہ تھی، تو پھر اب کیسے؟ ناممکن سی بات ہے یہ تو۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے مہمی کے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، جبکہ وہ اس کی بولتی آنکھوں سے دیکھنے اور گہرے لہجے میں کہی بات سن کے سٹپٹا سی گئی اور بوکھلاہٹ اس پر طاری ہو چکی تھی۔ میں تمہاری آنکھوں میں رقم تحریر پڑھ سکتا ہوں میری گڑیا۔ کامل نے بالکل اس کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں اس سے گویا ہوا تھا۔ کچھ پل بہت ہی خاموشی سے سرک گئے تھے ان دونوں کے درمیان سے۔ آپ کا دعوی جھوٹا ہے، میری آنکھیں نہیں پڑھ سکتے آپ، سنا آپ نے؟ وہ جھٹلا رہی تھی بار بار اس کو، مگر اندر سے اس کا دل چیخ چیخ کے اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کامل سچ کہہ رہا ہے اور تم جھوٹی ہو۔ ایک شور سا برپا تھا اس کے اندر، غلط، میں تمہیں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں اور یہ محض کھوکھلے دعوے مت سمجھنا میرے۔ وہ سگریٹ کے دھوئیں سے بری طرح کھانستی محمل کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتا اس پر جھکا تھا۔ فاصلہ کچھ اور بھی مٹ گیا تھا دونوں کے درمیان سے۔ خان آپ اپنی حد میں رہیں، ابھی تک تو میں نے اپنی حدود نہیں پھلانگی ہیں، مگر یہ دل بے ایمانی پہ اکسا رہا ہے مجھے مہمی۔ کامل کی آنکھوں سے شرارت واضح ظاہر ہو رہی تھی۔ اب محمل کو تنگ کرنے پر آمادہ تھا وہ، یا شاید اس کا دماغ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ٹینشن فری کرنا چاہتا تھا۔ وہ آج محمل کا یہ مرنے مارنے والا انداز پہلی بار دیکھ کر اس کو مزید تپانے پر آمادہ ہوا۔ آج ہی تو اس پر یہ آشکار ہوا تھا کہ اس کی منی سی مہمی کتنی بڑی ہو چکی ہے۔ وہ ابھی مزید کوئی شرارت پہ مائل ہوتا جب محمل نے بہت پھرتی سے اس کے حصار توڑا اور وہاں سے جانے کو تھی، مگر اسی افتاد میں بوکھلاہٹ اور جلد بازی کی وجہ سے اس کا پیر مڑا تھا اور وہ کرسی کا سہارا لے کر اس پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا مہمی؟ سین چینج، یہ کیا حرکت ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ وہ آنکھوں میں سر اسمگی لیے گاڑی کے شیشے پہ ہاتھ پھیرتے عجیب و غریب سے شخص کو دیکھ کر خود سے گویا ہوئی تھی۔ وفا ہرگز کبھی کسی سے خوفزدہ ہونے والوں میں سے نہ تھی، مگر ڈرائیور کی زبانی اس علاقے غیر کے بارے میں سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مزید بوکھلاہٹ نے آن گھیرا تھا۔ وجہ تیزی سے پھیلتا اندھیرا تھا اور ڈرائیور ابھی تک نہ پہنچا تھا واپس۔ آنے والے اجنبی نے اشارے سے وفا کو شیشہ نیچے کرنے کو کہا۔ اس شخص کو اشارہ کرتا دیکھ وفا نے بہت تیزی سے اپنے چہرے کو چادر کے اندر چھپایا تھا۔ صحیح معنوں میں اس وقت وہ خوفزدہ تھی۔ دل اندر سے بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ انجان علاقہ، سنسان سڑک اور پھر نقاب میں چھپائے وہ شخص۔ وفا کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب وہ بہت زور سے چیخا تھا۔ کون ہو تم؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری گاڑی تک آنے کی؟ اس نے خود میں ہمت پیدا کر کے آخر کو ہلکا سا شیشہ کھولا گاڑی کا اور دہاڑنے کے انداز میں گویا ہوئی تھی، یہ علاقہ سمجھ لو کہ میرا ہے۔ مقابل نے بڑے اطمینان سے وفا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جتایا تھا۔ واٹ دی ہیل، یہ علاقہ کسی کا بھی ہو، میں تو اس وقت اپنے اللہ کی زمین پر موجود ہوں۔ وفا کا اب جا کے کچھ اعتماد بحال ہوا اور وہ اپنی ٹون میں واپس آ کر مقابل پر گرائی تھی۔ محترمہ، شاید تم نے وقت نہیں دیکھا، شام ڈھل چکی ہے، تم مجھے بتاؤ تمہاری منزل کہاں ہے؟ وہ اب وفا کو رات ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ سردی سے وہ خود بھی مردانہ براؤن رنگ کی شال اوڑھنے کے باوجود ٹھٹر رہا تھا، مگر وہ وفا کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑنے پہ بھی آمادہ نہ تھا، یا شاید اس کا ضمیر اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔
او مسٹر ایکس وائی زیڈ، اپنا راستہ ناپو، نہیں تو میں تمہیں تمہاری منزل کا پتہ بتا کر 9-2-11 کر دوں گی۔ لگتا ہے تم یہاں نہیں ہو، اسی لیے تمہیں یہاں کا علم نہیں ہے کہ تم اس وقت کس قدر خطرے میں پڑ سکتی ہو۔ وہ اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا مگر وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ او یو، مجھے سب پتہ ہے، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ اور تم ہو کون؟ میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ علاقہ میرا ہے اور میرا نام شاہ زمان ہے۔ تم مجھے اپنا پتہ بتاؤ، میں تمہیں بحفاظت وہاں تک پہنچا دوں جہاں تمہیں جانا ہے۔ اس طرح تو میں تمہیں یہاں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ زمان کا لہجہ حد درجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ وہ آج شکار کے لیے نکلا تھا مگر راستے میں سنسان سڑک پہ کھڑی گاڑی کو دیکھ کے وہ رکا تھا۔ اندر بیٹھی نازک سی لڑکی کو دیکھ وہ تھم گیا تھا۔ ایک دم ہی اس نے شکار پہ جانے کا ارادہ ترک کر ڈالا تھا۔ بس بہت ہوا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے خواہ میں فری ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ بہت دیکھے ہیں میں نے تم جیسے۔ مجھ پر یہ اپنا روب ڈالنے کی کوشش مت کرنا، سمجھ گئے؟ وہ شال میں چھپی چمکتی آنکھیں بے خوفی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہتی، ہینڈ بیگ میں سے موبائل نکال کر اپنے بابا جانی کو کال ملانے لگی مگر سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کال ہی نہیں لگ رہی تھی۔ میری ہمت اور جرأت کو پرکھنے کی کبھی کوشش مت کرنا، میں بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ چکا ہوں، تم تو پھر میرے لیے بے زر سی آندھی ہو۔ اور ہاں، جس پتھریلے سرد علاقے میں اس وقت تم موجود ہو، یہاں سے کئی میل دور تک بھی موبائل کے سگنلز نہ پیدا ہیں۔ وہ حد درجے تیکھے لہجے میں کہتا اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا تھا اور پھر چند ہی منٹ میں اس نے کمال مہارت سے وفا کی گاڑی سے کچھ ہی فاصلے پہ لکڑیوں سے آگ جلائی تھی۔ چونکہ وہ شکار کے لیے نکلا تھا، اسی لیے خرد و نوشی کی اشیاء سے لے کر اس کی جیپ میں ہر ایک ضرورت کی چیز موجود تھی۔ تو گویا یہ سر پھرا ننجا ٹرٹل میری جان نہیں چھوڑنے والا۔ اوف میرے خدا، جلدی سے ڈرائیور بابا کو بھیج دیں تاکہ میں اس مصیبت سے تو باہر نکل سکوں۔ رات کے 7 بج چکے تھے مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا وفا کو جیسے آدھی رات ہو گئی ہو، مگر نہ جانے کچھ تو ایسا تھا جو شاہ زمان کی موجودگی کے باعث اس کو کسی بھی ڈر و خوف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا اطمینان و تحفظ محسوس کر رہی تھی۔ ایک وہ تھا جو اس کا کچھ بھی نہ ہو کے محض صرف اس کے لیے اتنی ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی آسمان تلے سرد پتھریلے زمین پہ بیٹھا تھا۔ وفا کو اب اپنے پیٹ میں چوہے سے دوڑتے محسوس ہونے لگے تھے، بھوک سے اب دوہری ہو رہی تھی۔ کھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ خود کو اچھے سے شال میں ڈھانپ کر چلتی ہوئی شاہ زمان کے قدرے فاصلے قائم کرتی ہوئی جلتی ہوئی لکڑیوں کے سامنے جا بیٹھی اور پھر بہت دھیمے سے گویا ہوئی تھی، مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ یہ وفا کی شان کے خلاف تھا مگر اس وقت اس کو لگا شاید شاہ زمان کے پاس کچھ ہو کھانے کے لیے۔ یہ لو، شاہ زمان نے بغیر کچھ کہے جیپ میں سے ایک لنچ باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ انداز نپا تلا سا تھا۔ بہت شکریہ، میں یہ احسان آپ کا لوٹا دوں گی جلد ہی، مجھے اپنا پتہ دیجیے گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میرا احسان اتارنا چاہتی ہو تو آگے سے محتاط رہنا، بعض اوقات ہماری ذرا سی لاپرواہی ہمیں بہت بڑے نقصان سے آشنا کرا دیتی ہے۔ شاہ زمان نے بہت گہرے و سنجیدہ لہجے میں کہا مگر وفا نے لاپرواہی سے کھانا کھاتے ہوئے شانے جھٹکے تھے۔ آپ پیدائشی اتنے کھڑوس ہیں یا یہ کوالٹی آپ نے ریسنٹلی کہیں سے پرچیز کی ہے؟ وفا کھانے سے بھرپور انصاف کرنے کے بعد اب مکمل طور پہ شاہ زمان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اپنا چہرہ اچھی طرح سے ڈھانپو، فوری۔ وہ سامنے سے آتے 2 منچلوں کو وفا کو خباثت سے تکتے دیکھ کر برہمی سے ٹوک گیا اور پھر خاص اپنی بروحی زبان کا استعمال کرتے ہوئے منچلوں کو نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ وہاں سے لمحوں میں ہی غائب ہو گئے تھے۔ آپ نے ابھی کیا کہا ہے ان لوگوں سے عجیب و غریب زبان میں؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی کیونکہ شاہ زمان کے عجیب کرخت انداز میں کچھ کہنے کے بعد وہ لوگ بغیر کچھ کہے وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ کہا ہے کہ میرے پاس ایک سر پھری لڑکی بیٹھی ہے جو عقل سے بالکل پیدل ہے، بس یا اور کچھ؟ وہ اب مکمل وفا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ آپ ابھی وفا کو جانتے ہی کہاں ہیں؟ مجھے سر پھری کہنے کی بجائے اب آپ اپنا انٹرویو دے دیں۔
وہ اب شاہ زمان کی موجودگی میں کافی حد تک ریلیکس ہو چکی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ وفا کی بات کو اگنور کرتا ہوا سخت لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ میں یہاں اپنے تھیسس کے کام سے آئی ہوں۔ تھیسس کے کام سے؟ اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ تعجب سے اس کو گردن موڑ کر دیکھ رہا تھا۔ بھوری آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں، مجھے اپنا تھیسس مکمل کرنا تھا، اسی لیے یہاں پہ موجود مزار اور پیر فقیروں کے کچے چھٹے کھولنے آئی ہوں۔ اسی پہ ورک کرنا ہے۔ آگ سے مت کھیلو اور بہتر ہوگا کہ تم اس معاملے سے دور رہو۔ وہ چونکا تھا۔ وفا خود کو جانتے بوجھتے کنویں میں دھکیلنے کو تیار تھی۔ ناممکن۔ میں پوری گھر سے ورکنگ مکمل کر کے نکلی ہوں اور میرا پہلا ٹارگیٹ ہی یہاں کا مشہور مزار ہے، جہاں کے پیر صاحب کے پڑے ہوئے لڈو بڑے بڑے معجزات دکھاتے ہیں۔ وہ ابھی شروع ہی ہوئی تھی جب جھاڑیوں میں سے ڈرائیور کو ہاتھ میں پیٹرول کی بوتل تھامے دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے بابا آپ آ گئے، ورنہ ٹھنڈ نے تو مجھے جما ہی دیا تھا، وہ چہکتی ہوئی ڈرائیور سے بولی اور کھٹاک سے گاڑی میں جا کر بیٹھنے کو تھی جب شاہ زمان کا ہاتھ بڑھا تھا اور وفا کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ واپس لوٹ جاؤ اور کسی اور ٹاپک پہ اپنا تھیسس مکمل کر لو۔ شاہ زمان کا لہجہ سخت ہوا تھا، یا پھر شاید وفا کو ہی ایسا محسوس ہوا، مگر وفا اس کی جرأت پر تلملا اٹھی تھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ ڈالا تھا۔ کچھ دیر قبل والی ہلکی پھلکی دوستی اب دوبارہ سے تلخی میں بدل چکی تھی۔ شاہ زمان صاحب، اپنی اوقات مت بھولنا آئندہ۔ تم سے کچھ دیر نرمی سے کیا بات کر لی؟ تم تو فری ہو گئے ہو۔ وفا کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں چھوا اور تم نے مجھے ہاتھ لگایا، مجھے ٹچ کیا۔ وہ ڈرائیور کا لحاظ کیے بغیر بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر چڑھ دوڑی تھی، جبکہ اس کے انتظار میں کھڑا ڈرائیور ہونکوں کی طرح کبھی وفا کو تو کبھی آنکھیں پتھریلے تاثرات لیے شاہ زمان کو دیکھ رہا تھا۔ بہت جلد تمہیں میری ضرورت پڑنے والی ہے، اور ہاں، اس تھپڑ کا حساب تمہیں سود سمیت اتارنا ہوگا۔ اس کے بعد شاہ زمان رکا نہیں تھا، اپنی شال کو گھما کے شانے پہ ڈالتا وہ پلٹ کے اپنی جیپ میں ایک ہی جست میں چڑھ گیا تھا۔ بڑا آیا کمینہ خبیث انسان، وہ اپنی کلائی کو گھورتے ہوئے اس کی گاڑی کو دھول اڑاتا دیکھ کر تنفر سے کہتی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ سین چینج۔ اس کو ہوش آ جائے تو دوسری ریکارڈنگ بھی کرنی ہے، تیاری پکڑو۔ اور ہاں، اب تو یہ اسٹیپ اور ٹھیک سے کرنا، بے شک لڑکی ادموہی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ دیکھ، اس اسٹیپ کو کرتے ہوئے کچھ خاص مزہ نہیں آ رہا۔ جی پیر شاہ صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں۔ وہ آنکھوں میں ہوس لیے بڑی سی LED پہ چلتی امید اور اس کی بلو فلم دیکھتے ہوئے گویا ہوا، جو پیر شاہ سائی کے کہنے پہ اس نے پھرتی سے لگائی تھی۔ چل اوئے، اس لڑکی کو ہوش آ رہا ہے، پلا اس کو کچی شراب، اور تم سب اپنے اپنے کام پہ لگ جاؤ۔ پیر صاحب نے باقی کی پوری ٹیم کو آرڈر دیا اور ساتھ ہی اشارہ کر کے کسی کو باہر سے لانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر بعد انتہائی بےہودہ لباس پہنے مکروہ چہرے والی عورت اپنے ساتھ زبردستی روتی بلکتی 13 سالہ بچی کو اندر لے کر آئی۔ مجھے واپس جانا ہے، میری بہن مجھے بلا رہی ہوگی، وہ بچی روتی ہوئی بولی۔ تیری بہن ہی تو تجھے پیر سائی سے دم درود کروانے کے لیے لائی تھی، اب پیر سائی ہی تجھ پہ دم درود کر کے میرے ساتھ بھیجیں گے۔ وہ عورت اس کو پیر کے قدموں میں دھکا دیکھ کر اب مؤدب کھڑی پیر کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ اس کی بہن کو شک تو نہیں ہوا نا؟ پیر سائی نے بچی پر اپنی غلیظ نظریں جماتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں پیر سائی، میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ جنات اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اور تمہاری بچیوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اب تم اس کو انہی کے حوالے کر دو۔ شاباش، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ شیر دل، جاؤ، اس کو تیار کرنے کا سامان لا کر دو۔ پیر نے اپنے کارندے کو حکم صادر کیا۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ امید کو برہنہ حالت میں دیکھ اور اس کے ساتھ ہوتی کارروائی ملاحظہ کرتے ہوئے بچی بری طرح سے چیخی تھی، مگر وہاں اس معصوم ننھی کلی کی سننے والا کون تھا؟ چل آجا، تجھے تیار کروں۔ بچی نے بلکتے ہوئے امید کی طرف دیکھا، جس کو اب جنجیروں سے باندھ کر اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔ شیر دل نے بچی کا چہرہ اپنی طرف کر کے اس کو باد گاؤن پہنا کر پیر کے آگے پیش کیا۔ سرجی مال تیار ہے، دیکھنے میں تو چھٹانگ بھر کی ہے، مگر ہے پوری۔ چل ناچ کر دکھا۔
پیر سائن نے معصوم سی بچی مینا کو بالوں سے جکڑ کر جاریت کی تمام حدود پار کرتے ہوئے کمینگی سے کہا، میں نہیں کروں گی ڈانس، اور پلیز ان پہ رحم کرو، وہ تڑپ رہی ہیں۔ مینا نے امید کو دیکھ کر روتے ہوئے فریاد کی تھی، جس کی ویڈیو بن جانے کے بعد اب بھی اس کے ساتھ بدفعلی کی جا رہی تھی۔ کچے ذہن نے محض چند ہی منٹوں میں وہ سب دیکھا اور سمجھ لیا تھا جو اس عمر کی بچیوں سے لازمہ پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ امید کی چیخیں، سسکیاں اور اس کے وجود کے ساتھ مسلسل ہوتا ظلم۔ چل ٹھیک ہے، اس لڑکی پہ رحم کر دوں گا، مگر پھر تو اس کی کمی پوری کرے گی کیا؟ پیر شاہ سائیں نے اپنی غلیظ نظریں ہنوز مینا کے جسم پر جمائی ہوئی تھیں۔ ماما، مجھے اور ان کو، ہم دونوں کو چھوڑ دو پلیز، مینا نے خوف زدہ لہجے میں کہا تھا۔ چھوڑ دو اس کو۔ امید اب پھر سے ایک دفعہ اپنے ساتھ ہوئی اجتماعی زیادتی کی تاب نہ لا کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اگر تو آج رات میں ہمارے کچھ مہمانوں کے سامنے خوب ناچ کر ان کو خوش کر دے گی تو ہم تجھے اور اس کو آزاد کر دیں گے۔ مینا نے ایک دفعہ سوچا اور پھر فیصلہ کر ڈالا۔ امید اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، مگر انسانیت کی خاطر اس کو یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ امید سے بھی بدترین کام ہونے والا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ سین چینج۔ یہ دیکھو اب لگ گئی نا، تم ازل سے ہی جلد باز ہو۔ کامل نے دو زانوں بیٹھ کے محمل کے پیروں کا جائزہ لیا۔ ہلکی سی موچ آنے کے بعد اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میں جلد باز ہوں؟ محمل نے جھجکتے ہوئے اپنا پیر کامل کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا نرم لہجہ شکوہ کنا ہوا تھا۔ ہاں، تم جلد باز ہی نہیں بے وقوف بھی ہو، اور اب بس کرو اپنی یہ بچکانہ حرکتیں، تمہیں آدھی رات میرے ساتھ اس بیڈ روم میں گزارنی ہوگی۔ وہ اس کا دھیان بٹا چکا تھا اور لمحے میں محمل کو پتہ بھی نہ لگا اور اس کے پیر کی موچ ٹھیک ہو گئی۔ دوسری طرف محمل پہ تو گویا کوئی ایٹم بم گرا تھا۔ وہ دہل کے رہ گئی تھی۔ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ایک پل نہیں گزار سکتی، کجا کہ پوری رات۔ محمل ہونکوں کی طرح کبھی بے بسی سے کمرے کے دروازے کو تو کبھی کامل کو دیکھ رہی تھی۔ ہمی گڑیا، میں نے تو آدھی رات کے لیے کہا تھا، لیکن اگر تم پوری رات بھی رکو تو نو ایشو ڈیئر۔ وہ ایک دفعہ پھر سے شوک ہوا، مگر پھر محمل کی منموہنی صورت پہ رقم خوف کی تحریر پڑھ کے اس کو بے ساختہ محمل پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بات یہ ہے محمی ڈیئر کہ اب آدھی رات تمہیں میرے ساتھ گزارنی ہوگی اس بیڈ روم میں۔ وہ چہرے پر حد درجہ بے چارگی سموئے کھویا ہوا تھا۔ خان، آپ اتنے گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں، یہ مجھے آج معلوم ہوا ہے۔ اوف محمی، اب مزید کوئی سین کریٹ مت کرنا پلیز، وہ جھنجھلایا تھا۔ ایک تو تمہاری یہ بغیر پوری بات سنے قیاس آریاں کرنے کی عادت نہیں بدلے گی کبھی۔ کامل اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے وہ محمل کو اپنے بیڈ روم میں آدھی رات تک رکنے کی وجہ بیان کرنے لگا، جو کہ محمل بڑے ضبط و صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سننے پر مجبور تھی۔ میں آدھی رات ہونے سے پہلے کمرے کے دروازے کے اوپر بنا روشن دان کا شیشہ نہیں توڑ سکتا۔ وجہ حویلی کے سبھی افراد کی بیداری ہے۔ آدھی رات ہوتے ہی میں یہ توڑ دوں گا اور باہر کود کے کنڈی کھول کر تمہیں کسی کے نظر میں آئے بغیر بحفاظت تمہارے روم تک پہنچا دوں گا۔ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ وارڈروب میں سے اپنے لیے کپڑے نکال کے واش روم میں جا گھسا۔ پیچھے محمل مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق بادل نخواستہ اٹھی تھی اور بیڈ پہ رکھی رضائی اٹھا کر سنگ مرمر کے فرش پہ بچھا کر بیٹھ گئی۔ گویا اب اس کا ارادہ منہ سر لپیٹ کے کامل کے سامنے خود کو سوتا ظاہر کرنے کا تھا۔ وہ شاور لے کر تازہ دم ہو کے واش روم سے باہر نکلا ہی تھا جب نظر سکڑی سمٹی خود کو سوتا ظاہر کرتی محمل پر پڑی تھی۔ وہ مسکرا کے دھیرے دھیرے چلتا ہوا عین اس کے چہرے کے پاس جا کے جھک کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ محمل کی اضطرابی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے نم بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بالوں کو جھٹکا تھا۔ محمل اپنے چہرے پہ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے پڑنے کے بعد مزید خود کو سوتا ظاہر نہ کر سکی تھی۔ ابھی اس کی پنکھڑی جیسے لب بوکھلاہٹ میں پھڑپھڑائے ہی تھے جب کامل اس سے فاصلے پہ ہو کے اس کو نظروں کے حصار میں لیے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے گویا ہوا، یہاں مت سو، اٹھو جا کے بیڈ پر سو جاؤ۔ آپ کو شرم نہیں آتی بغیر شرٹ کے میرے سامنے گھومتے ہوئے؟
آنکھوں پہ ایک دم ہاتھ رکھ کے وہ دہاڑی۔ کامل نے ٹاول ڈریسر پر اچھال کے شرٹ چڑھائی تھی، مگر محمل کو لگا کہ وہ جان بوجھ کے بغیر شرٹ کے اس کے سامنے اتنی دیر سے موجود ہے۔ وہ اس سے پوری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ افسوس ہو رہا تھا اس کو خود پہ کہ اتنے عرصے وہ کامل کو کیا سمجھتی رہی اور وہ کیا نکلا۔ دوسری طرف کامل تھا جو محمل کے شدید برہم رویے کو وقتی ری ایکشن سمجھ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ محمل اس کو ایک انتہائی نفس پرست انسان سمجھ رہی ہے۔ تم نے سنا نہیں، شاید میں نے کچھ ارشاد فرمایا ہے ابھی، غالباً تم سے ہی۔ اٹھو فوری، تمہاری جگہ یہ نہیں ہے وہ ہے۔ کامل نے بھویں اچکا کے محمل کو بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ جی نہیں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ جانتا ہوں تم بہت پرسکون ہو، مگر میں تو بے سکون ہوں۔ میری بلا سے آپ خان ساری عمر بے سکون رہیں۔ میں اگر بے سکون رہا تو پرسکون تم بھی نہیں رہو گی ڈیئر مہمی۔ وہ اس کی ننھی سی ناک کو پنچ کر کے اس کو مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس کے نزدیک اس کی محمل آج بھی ویسی ہی تھی جیسے بچپن میں کچھ دیر کے لیے روٹھا کرتی تھی۔ چلو شاباش، تم بیڈ پہ سو جاؤ۔ جی نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ مجھ پہ احسان کریں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں آپ۔ خان، عین نوازش ہوگی آپ کی۔ اب وہ تلخ ہوئی تھی، تو تم باز نہیں آؤ گی؟ وہ اب تنک کر استفسار کر رہا تھا۔ محمل منہ موڑ گئی بغیر کوئی رد عمل دیے۔ ٹھیک ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ کامل اشتعال میں آگے بڑھا تھا اور لمحوں میں ہی محمل کو اپنے بازوؤں میں بھر کے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ چھوڑیں مجھے۔ محمل نے اس پہ مکوں کی برسات کر دی۔ آپ مجھے نیچے اتاریں ابھی اور اسی وقت، نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ محمل اپنے مخروطی ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں بنائے مسلسل اس کے سینے پہ مکوں کی برسات کر رہی تھی۔ بدگمانی نے مزید محمل کے دل میں گھیرا تنگ کر ڈالا تھا۔ وہ کامل کی اس حرکت پہ سرتبہ سلگ اٹھی تھی، مگر کامل کو کوئی نوٹس نہ لیتے دیکھ وہ مزاحمت پہ اتر آئی تھی۔ اگر تم ایسا کرنا چاہتی ہو تو بخوشی کر سکتی ہو، اس طرح میرا کام مزید آسان ہو جائے گا۔ کامل کو اگر محمل کی عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ اب تک دروازہ توڑ بھی چکا ہوتا، مگر سوال اس وقت اس کی محبت کی عزت کا تھا۔ مگر محمل بجائے سمجھنے کے کچھ بھی تباہی لانے کے در پہ ہو رہی تھی۔ آپ بہت ہی گھٹیا ترین انسان ہیں، میری دعا ہے آج کے بعد کبھی میرا اور آپ کا سامنا نہ ہو۔ میں آپ کو کیا سمجھتی رہی اور آپ کیا نکلے؟ انسان نہیں ہیں آپ، بلکہ انسانی بھیس میں درندے ہیں۔ وہ چنگاڑی تھی۔ محمل، شٹ اپ ناؤ، اٹس ٹو مچ۔ کامل کے بیڈ پہ پٹکنے کے بعد وہ سر اسمیا سی ہو کے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی، مگر اپنے طرز جملوں کے باعث وہ کامل کو آگ کے شعلوں کی زد میں دھکیل گئی تھی۔ جبکہ اس طرح بیڈ پہ پٹکا جانے کے باعث محمل کے ہاتھوں میں موجود سونے کی چوڑیوں نے پورے بیڈ روم میں ارتعاش برپا کر ڈالا تھا، جو کامل کے حواسوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے پچھلے 5 گھنٹوں میں کتنی بار تم سے بےہودگی کی ہے، بولو، یا میں ان چند گھنٹوں میں تمہاری عزت کو تار تار کر چکا ہوں؟ کون سے درندے کا چوگا پہنا ہے جو میں نے ان تنہائی کے پلوں میں تمہارے سامنے اتار پھینکا ہے؟ تمہارا یہ انوکھا روپ دیکھ کے میں چند لمحوں کے لیے بے خود ضرور ہوا تھا، مگر جب تمہیں دل سے اپنا مان چکا ہوں تو اپنی ہی امانت میں خیانت ناممکن۔ وہ اس کے نازک شانوں میں اپنے مضبوط انگلیاں پہ وسط کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنگین لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ آخر کو رگوں میں خان گھرانے کا خون دوڑ رہا تھا۔ کیسے خود پہ اس قدر بدترین الزام برداشت کر سکتا تھا؟ محمل کے کرب نے اور اس کی آنکھوں سے نکلتے جلا کر خاکتر کر دینے والے شعلوں نے ایک ہی محمل کی بولتی بند کر دی تھی۔ محمل کو کامل کی اپنے شانوں میں پیوست ہوئی انگلیاں شدید تکلیف سے دوچار کر رہی تھیں۔ خان پلیز مجھے چھوڑیے، میرے شانے مزید آپ کا بوجھ نہیں سہار سکتے، وہ اب بے بسی سے چور لہجے میں کہتی جیسے ہار مان گئی تھی۔ مزید مزاحمت کرنے کی اب اس میں ہمت نہ رہی تھی۔ تم اتنی سی میری قربت برداشت نہیں کر سکتی، تمہارا دم نکلنے کو ہے۔ میرے نکاح میں آنے کے بعد مجھے میری جسارتیں اور شدتوں کو کیسے جھیل سکو گی؟ وہ گہرے لہجے میں گویا تھا، جبکہ محمل خفت و حیا سے سرخ ہو گئی، اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔
کامل کے مہکتے لہجے اور اس کو تکتی گہری آنکھیں جیسے محمل کی سدھ بدھ ہی چرا گئی تھی۔ بہتر ہے کہ اب خود کو تیار کر لو دلہن بن کے اس بیڈ روم میں آنے کے لیے، اور میری چاہتیں اور شدتیں جو صرف تم سے ہی وابستہ ہیں ان کو تم ہی نے قرار دینا ہے۔ کچھ لمحوں والی شوخی نے اب سنجیدگی اور غصے کی جگہ لے لی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ محمل سے یہ اس کی وقتی ناراضگی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک اس سے خفا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ تم اب سو جاؤ فوری، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کا سویا ہوا بھیڑیا جاگ جائے۔ وہ طنز کے تیر برساتا ٹیبل پر رکھی اپنی سگریٹ کا ڈبہ اور لائٹر اٹھا کے اسٹڈی روم کے اندر جا گھسا تھا۔ محمل روتے روتے نہ جانے کب سوئی تھی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھ تو اس کی تب کھلی تھی جب کامل نے زور سے اپنی ایش ٹرے اٹھا کر روشن دان پہ دے ماری تھی۔ وہ شور سے بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی اس کو جھٹکا سا لگا تھا تو گویا میں اتنی دیر تک ان کی موجودگی میں بھی سوئی رہی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی محمل کی سرخ ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ کامل بغیر اس کی طرف دیکھے اب روشن دان میں سے باہر کمرے کی طرف کو کود چکا تھا، اور چند ہی لمحوں میں وہ کنڈی باہر سے کھول کر واپس دروازے سے اندر آیا۔ میں دیکھ چکا ہوں سب لوگ اپنی اپنی آرام گاہوں میں محو خواب ہیں۔ تم اب فوری اٹھو اور خاموشی سے اپنے کمرے کی راہ لو۔ محمل کو کامل کا لہجہ حد درجہ سرد اور تلخی کی آمیزش لیے ہوئے لگا تھا، یا وہ واقعتاً وہ سرد مہری سے گویا ہوا تھا اس سے وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ اور پھر چند ہی منٹوں میں محمل کامل کے کمرے سے اپنے بیڈ روم میں آ چکی تھی۔ سین چینج۔ رات کے 11 بجے کے قریب وفا حویلی پہنچی تھی، مگر حویلی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات ہو چکی تھی۔ اس کے استقبال کے لیے اس وقت حویلی کا کوئی بھی فرد موجود نہ تھا۔ ایک ملازمہ نے اس کو کمرے تک پہنچایا اور پھر وہی اس کو رات کا کھانا دے کر برتن سمیٹ کے چلی گئی تھی۔ وفا کو بڑی حیرت ہوئی اس قدر روکھے پھیکے استقبال پہ۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ حویلی کے لوگ خاص کر بابا کے کزن اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، مگر یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ وفا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ رات میں دیر سے سونے کی عادی تھی، اور پھر نئی جگہ ہونے کے باعث نیند کا نام و نشان تک اس کی آنکھوں میں باقی نہ رہا تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے، اس میں اپنے تھیسس کے متعلق انفارمیشن مزید اکٹھی کرنے بیٹھی ہوئی تھی، جب ٹھک سے کوئی چیز ٹوٹنے کی آواز پہ وہ بے ساختہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے بیڈ روم سے باہر کوریڈور میں آ کر دیکھا تھا، مگر باہر کا منظر دیکھ کے وہ جیسے گویا سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ کوریڈور کے کونے پہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور پھر واپس اس کے اندر سے ایک شخص گیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی تھی اس شخص کی اس کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے، مگر تجسس کے مارے دیوار کے پیچھے چھپ کر وہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے خاموشی سے چپ چاپ دیکھنے پہ مجبور تھی، کیونکہ روشن دان کا شیشہ چکنا چور ہوا کوریڈور میں پڑا ہوا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد اس شخص نے اپنے کمرے سے ایک حسین لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں تھی اس کو کمرے کے باہر نکالا تھا۔ لڑکی روتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کوریڈور کی دوسری طرف جا چکی تھی، اور پھر اس شخص نے ایک دفعہ پھر سے کوریڈور میں آ کر باہر کا جائزہ لیا، گویا اطمینان کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی نے اس کی کارروائی کو ملاحظہ تو نہیں فرمایا۔ وفا یہ سب دیکھ کے دھک سے رہ گئی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی فی الوقت کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ تو گویا مزار پہ جانے سے پہلے اب مجھے حویلی کے اندر کے رازوں کو کھولنا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں طے کیا تھا کہ وہ دن میں مزارات پہ جائے گی اور رات میں یہ گتھی سلجھائے گی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کمرے کا لاک ٹھیک سے چیک کیا تھا، اور جب مطمئن ہو گئی کہ دروازہ واقعی لاک ہو چکا ہے تب وہ پرسکون ہو کر اپنے بیڈ پر آ لیٹی تھی اور باقی کا لاہے عمل تیار کرنے میں مشغول ہو چکی تھی۔ So this is the end of this episode. امید کرتی ہوں ناول آپ کو پسند آ رہی ہے۔ Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ۔